بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں جو صبح و شام آپ نے کرنا ہے۔ جو شخص غریب ہے، تنگ دست ہے، بے سہارا ہے، اس شخص کو چاہیے وہ اس عمل کو ضرور کر لے۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ تعالی اس کا سارا قرض بھی اتر جائے گا، لاکھوں کروڑوں کا وہ مالک بھی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اس بندے کو ارب پتی بنا دے گا۔ اگر وہ فقیر ہے، تنگ دست ہے، کچھ بھی اس کے گھر میں نہ ہو، اپنا گھر گاڑی بنگلہ کچھ بھی اس کے پاس نہ ہو، ایسا بندہ بھی اس عمل کو اگر کر لیتا ہے انشاءاللہ تعالی دنوں کے اندر اس کا مقدر سنور جائے گا، اس کی قسمت بدل جائے گی۔ اور یہ عمل آپ روز چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا مخصوص وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل بڑا آسان ہے۔ ناظرین، جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، ملازمت کی وجہ سے پریشان ہے، جن کے گھروں کے اندر تنگ دستی نے ڈیرے لگا لیے ہیں، بے روزگاری جن کے گھر سے ختم نہیں ہوتی، رزق جن کے گھر میں آتا نہیں، انشاءاللہ رزق ان کا دیوانہ ہو جائے گا، رزق ان کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ وہ لوگ جو اس عمل کو کر چکے ہیں الحمدللہ 100% انہوں نے اس عمل سے رزلٹ حاصل کیا ہے، 100% اس عمل کو مجرب پایا ہے۔ آپ بھی انشاءاللہ اس عمل سے مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ عمل کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا، یہ بڑا آسان عمل ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لے، یہ میری ایک نصیحت کو اپنے پلے باندھ لے۔ اگر آپ کے حاسدین ہیں جو آپ کے پیچھے پیچھے ہر وقت لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو حاسدوں کی شر سے بھی محفوظ فرما لیں گے۔ لیکن آپ نے یہ 3 کام اپنی زندگی میں ضرور اپنا لینے ہیں۔ آپ کو ساری زندگی، آپ کے نسلوں کو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ میں آپ کو ایک بڑا اہم نقطہ بتا رہا ہوں، اس پر توجہ کیجیے گا، اس کو اپنی زندگی میں اور اپنے اولاد کی زندگیوں میں داخل کر دے۔ یقین جانیے آپ اربوں کربوں میں کھیل لیں گے، اور الحمدللہ اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت، آپ کے مقدر کو کھول دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو توبہ کو قبول فرما لینا ہے۔ اس عمل کی برکت سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، انسان پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے، انسان کا عبادت میں دل لگ جاتا ہے، گناہوں سے بندوں کو نفرت ہو جاتی ہے۔ اس عمل کی جتنے ہی فائدے میں بتاؤں وہ کم ہے، لیکن جب اس عمل کو آپ کریں گے آپ کو پہلے دن ہی اس عمل کو تاثیر ملے گی، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ کا گمان اور تصور بھی نہیں جاتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہ تو اللہ کا قرآن جھوٹا ہے اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ جن عاملوں کے پاس ہر روز جاتے ہیں، ان کو اپنا کام کروانے کے لیے، اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے ان کے پاس پیسے دینے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ لوگ تو جھوٹے ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی سے ہم نے قرآن پاک کو کھولنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چھوڑ دی ہے، حالانکہ ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مختلف بیماریوں سے لے کر بڑی سے بڑی مصیبتوں تک جتنی بھی ہے، ان ساری کی ساری تکالیف کا حل قرآن پاک اور حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ قرآن و حدیث سے ہم سارے کے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن پاک کو صرف گھر میں کسی اونچی جگہ پر رکھنا ہی مناسب سمجھ رکھا ہے، اور ہر روز اسے اگنور کر دیتے ہیں، اور قرآن پاک کو کھول کر اس کی تلاوت کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ لیکن قرآن پاک کو کشش اور خوبصورتی تو آج بھی اسی طرح موجود ہے جتنی آج سے صدیوں پہلے تھی۔ قرآن پاک جس طرح پہلے اپنے سننے والے کو متاثر کرتا تھا اور ان پر اثر انداز ہوتا تھا، اپنے پڑھنے اور سننے والے کی کیفیت کو بدل دیتا تھا، ان کے دلوں کے حالات کو بدل دیتا تھا۔ پہلے لوگوں کے آنکھوں سے قرآن پاک کی تلاوت سننے سے آنسو بہنے لگتے تھے، کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تو آج بھی اسی طرح اثر انداز ہو سکتا ہے، دلوں کی دنیا کو بدل کر ہماری ہر مشکل کو، ہماری ہر پریشانی کو، ہماری ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کو اس
طرح سے پیش کیا جائے جس طرح اسے پیش کرنے کا حق ہے۔ اگر ہم یہ حق صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین، مختصر یہ ہے کہ آپ نے صرف اس وظیفے کو اپنے ہاتھ میں کرنا ہے، اپنے سینے سے لگا لینا ہے۔ آپ نے فجر اور مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ سن لے۔ سب سے پہلے آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ سن بھی لے، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر آپ نے یہ تسبیح حسبی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دعا مانگنی ہے۔ اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ ناظرین، اس عمل کو آپ کر کے دیکھ لے، آپ کو میں گارنٹی دے رہا ہوں، آج آپ کو ایسا خزانہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ آپ ساری زندگی انشاءاللہ پرسکون ہو جائیں گے، اور اس بندے ناچیز کو دعا دیں گے کہ کاش آپ کو اس عمل کے بارے میں پہلے بتا دیا ہوتا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام سننے والوں کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کرے۔